باب من یقدم فی اللحد، لحد میں کون آگے رکھا جائے. وسمی اللحد، اور لحد اس لیے نام رکھا گیا لأنہ فی ناحیۃ، کہ وہ ایک کونے میں ہوتی ہے. یہ بغلی قبر جس کو کہتے ہیں نا، اور اس طرح ہوتا ہے نا کہ پہلے گڑھا کھودا جاتا ہے، جب کافی گہرا کھودے تو پھر سائڈ سے دیوار کھودی جاتی ہے، اور پھر میت کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ نیچے درمیان میں نہیں رکھا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا ہے، آگے سینٹیں وغیرہ رکھ کے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر گڑھا بند کر دیا جاتا ہے. سوچے کہاں جانا ہے ہم نے، کہاں پہنچنا ہے. پھر یہ رکابتیں اور یہ حسد اور یہ مقابلے اور یہ تمام مال کے خاص طور پر جس کا یہاں ذکر کیا گیا کس کام آئیں گے؟ کچھ بھی تو ساتھ نہیں جاتا سوائے ایک کفن کے کپڑے کے، چند اینٹیں جو زمین کی تہہ میں دبا کے انسان کو آ جائیں. وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِد، اور ہر ظالم کو ملحد کہتے ہیں کیونکہ وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. یہ لفظی تفسیر اس میں اصل میں آ رہی ہے. ملتحدہ، یہ سورۃ الکہف میں آپ پڑھ چکے ہیں. معدلہ یعنی پناہ کا کونا. ولو کان مستقیما، اور اگر سیدھی سیدھی قبر ہو یعنی بغلی قبر نہ ہو تو اس کو کیا بولتے؟ کانا ذریحا، اس کو ذریح بولتے ہیں، لحد نہیں بولتے. یعنی جو صرف گڑھا کھود کے بیچ میں رکھ کے اوپر سے بند کر دیا جائے، یہ ذریح کہتے ہیں اس کو. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران. یہ چونکہ باب کا نام یہ ہے کہ پہلے قبر میں کس کو رکھا جائے، تو اس پہ دلیل یہ لائے ہیں کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سے قرآن کس کے پاس زیادہ تھا. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال ابن المبارك وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. یعنی قبر میں داخل کرتے ہوئے بھی زیادہ قرآن والے کو پہلے رکھا گیا، یعنی اسے فوقیت دی گئی، مراد یہ ہے آگے کیا گیا. وقال جابر فکفن ابی وعمی فی نمرۃ واحدہ، کہ میرے باپ اور چچا ایک ہی کمبل میں دفن کیے گئے. وقال سلیمان بن کثیر حدثنی من سمع جابر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث دوسری روایت سے بھی آئی. اصل بات یہ ہے کہ ہم قبر کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتے تو مت ڈراؤ، فلاں کا تو کام صرف ڈرانا ہے، کہتے دنیا کو انجوائے کرنے دو. لیکن اگر کوئی عقل مند ہو تو یہ ضرور سوچے کہ آخر تو وہیں جانا ہے، اور وہ سب کچھ جو بتایا گیا وہ بالکل برحق ہے، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ نفس کی اصلاح اس سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی خواہش کرے، اور اس کا پیٹ سوائے مٹی کی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، یعنی اس کی ساری خواہشات وہیں جا کے ختم ہوں گی. اور اگر انسان دنیا میں ذرا کبھی کبھار اس کو یاد کر لے تو بہت سی آلائشیں خود بخود نکل جائیں، کیونکہ مٹی بھی آلائشوں کو ختم کرتی ہے نا.